نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سب سے بڑا مسئلہ تربیت کا ہے، اور تربیت وہی کر سکتا ہے جس کی تربیت کسی اللہ والے کی نگرانی میں ہوئی ہو، جس کی خود تربیت نہ ہوئی ہو وہ دوسروں کی بھی تربیت نہیں کر سکتا ہے، اور تربیت کا کام موت تک جاری رہتا ہے۔ نفس اور شیطان کے حملے ختم نہیں ہوتے ہیں، ہر آنے والے دن میں نئے نئے فتنے، نئے نئے مسائل ہوتے ہیں۔ ان فتنوں میں اور مسائل میں اپنے بڑوں سے، اکابر سے آدمی جڑا ہوا رہے تو اس کی تربیت بھی ہوتی ہے اور اس کے بچوں کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ جیسے فیملی ڈاکٹر کے پاس شوگر نارمل کرنے کے لیے، بی پی نارمل کرنے کے لیے، کولیسٹرول نارمل کرنے کے لیے مہینوں علاج کروانا پڑتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اپنی ناشکری کا علاج، اپنی غفلت کا علاج، اپنی تیز زبانی کا علاج، قرآن سے دوری کا علاج، ایسی بہت سی بیماریوں کا اپنے بزرگوں کے پاس جا کر یا اللہ کے راستے میں ایک ایک بیماری کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ جب تک آدمی لیب میں نہیں جاتا اس وقت تک احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرا کولیسٹرول کتنا بڑھا ہوا ہے۔ جب تک آدمی طلب کے ساتھ اپنے بڑوں کے پاس نہیں جاتا اس وقت تک اسے بھی اپنی بیماریوں کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ جب رمضان مبارک آتا تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کرے کہ ہماری بہنوں کو صحبت کی، بزرگوں کی صحبت کا شوق پیدا ہو جائے اور ان کی زندگیاں پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، ان کی زندگیاں پڑھنے کا شوق۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے آنے پر اپنے بچوں کو جمع کرتے اور یہ فرماتے، بیٹا رمضان کی آمد ہے، اب آپ لوگ اپنے صبح اور شام بدلیے، شیڈیول چینج کیجئے اور اپنی تلاوت کی مقدار بڑھا دیجئے۔ سال بھر قرآن اور حدیث پڑھانے کے باوجود اور ساری اولاد بڑے بڑے علماء ہیں، اس کے باوجود بھی وہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنی اولاد کو کثرت تلاوت کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے۔ مربی کی صحبت۔ اسی طرح صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب کے والد محترم فرماتے تھے کہ بیٹیوں عصر کی نماز میں اپنے چولہوں کو بند کر دو تاکہ عصر سے لے کر مغرب تک تلاوت اور دعا میں وقت گزر جائے۔ یہ مردوں کی طرف سے بھی بڑا ظلم ہے اور واقعی عورتوں کی طرف سے بھی لاپرواہی ہے
کہ رمضان میں بھی سحری کے نام پر روٹی کی کمی برداشت نہیں ہے، چاہے تہجد کی توفیق نہ ملے۔ افطار میں تھوڑے سے تلے بھنے چیزوں کی کمی برداشت نہیں ہے، چاہے طاق روزوں کی دعا بھی محروم ہو جائے۔ یہ روش کو بدلنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی بدلنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، مردوں کو بھی ضرورت ہے، عورتوں کو بھی ضرورت ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، میں استنجا کر کے ضرورت سے فارغ ہو کر باہر آیا، میرے والد صاحب ٹوائلٹ میں استنجا کے لیے گئے تو دیکھا کہ نجاست کے کچھ اثرات باقی رہ گئے۔ کتنی گہری تربیت بیٹا، جانتے ہو کہ تم نے حرام کیا ہے ایذائے مسلم کے گناہ کی وجہ سے، تمہارے بعد آنے والے کو یہاں استنجا کرنے سے تکلیف ہوگی اور تم اس تکلیف کا ذریعہ بنے ہو صفائی نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کیسی تربیت کی گہری بات فرماتے تھے کہ لوگوں، تمہیں اپنی نجاست صاف کرتے ہوئے طبیعت نہیں چاہتی تو دوسرا آدمی تمہاری نجاست کو کیسے صاف کرے گا؟ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی کی طبیعت خراب ہو گئی، بہت ہی موت کے قریب جا کر آنے کی کیفیت بن گئی۔ اس حالت میں وہ کہہ رہی تھی فلانے بیٹے کو بلاؤ، فلانی بیٹی کو بلاؤ۔ جب وہ صحت مند ہو گئی تو مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی گھر والی کے پاس جب بیٹھے تو فرمایا، تعجب ہے کہ آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ موت کا وقت قریب ہے، اور جب موت کا وقت قریب محسوس ہو تو آدمی کو وضو کرنا چاہیے، آدمی کو 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، آدمی کو ذکر میں لگ جانا چاہیے، اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھا لینا چاہیے۔ آپ نے اس کے بجائے فلانے بچے کو، فلانی بچی کو بلاؤ، یہ کہنا آپ نے شروع کیا، مجھے آپ کا یہ عمل سمجھ میں نہیں آیا۔ قربان جائیے، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے فرمایا کہ حضرت جب ایسی ہی بات تھی تو آپ اسی وقت مجھے ٹوک دیتے، آپ مجھے اسی وقت ٹوک دیتے۔ تربیت ایسی ہوتی ہے، خوشیوں کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، غم کے وقت اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا۔ حیات الصحابہ میں واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک قیمتی جوڑا پہنے ہوئے مٹک مٹک کر چل رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو فرمایا کہ بیٹا باپ تھے نا وہ، تو بیٹا آپ سے اللہ کی محبت کی نگاہ ہٹی ہوئی ہے۔ امی جان نے فرمایا، ابا جی پھر تو میں نے یہ جوڑا اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، بیٹا اللہ سے امید ہے کہ تمہارا یہ گناہ معاف ہو جائے، اللہ سے یہ امید ہے کہ تمہارا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ خوشی میں قابو میں رہنا، غم میں حدود شریعت کے پابند رہنا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ والد صاحب کے انتقال کے بعد میں نے اپنے شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ دل پر بڑا غم ہے،
ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا کہ والد کے انتقال پر غم تو فطری ہے، لیکن اختیار سے باہر ایک چیز پر اتنا دل پر بوجھ لینا سمجھ میں نہیں آیا۔ موت تو غیر اختیاری ہے، والد کا دنیا سے چلے جانا غیر اختیاری ہے، آپ کے قابو میں نہیں ہے۔ غم تو ہوتا ہے، لیکن اتنا بے قابو ہو جانا سمجھ میں نہیں آیا۔ کیسے ایک ایک قدم پر ٹوکا جاتا ہے، ایک ایک قدم پر اپنی نگرانی کروائی جاتی ہے، اپنی نگرانی کروائی جاتی ہے۔ بڑوں سے کیسے قدم قدم پر پوچھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی سے پوچھ رہے ہیں، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا مصنف، وہ حضرت تھانوی کے پاس سفر کر کے اپنی تربیت کے لیے آتا ہے۔ عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ سفر کر کے آتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے۔ جس کو اپنے نفس اور شیطان کا ڈر ہوتا ہے وہ پوچھ کر چلتے ہیں، جو اپنے نفس و شیطان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پوچھا کرتے تھے، عجیب عجیب سوالات کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، شوہر پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ عجیب سوال کیا، حق اور حد کا سوال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا ہے۔ مطلب بیوی پر ظلم نہ کرے لیکن اپنی ماں کو ترجیح دے۔ بیوی پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ دوسرا اور حساس سینسیٹیو سوال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے شوہر کا ہے، اس کے شوہر کا ہے۔ زندگی کا امیر طے ہونا چاہیے، کبھی بھائی سے مشورہ، کبھی پڑوسن سے مشورہ، کبھی سہیلی سے مشورہ، تو شوہر کس کام کے لیے ہے؟ گاڑیاں صحیح رخ پر نہیں چلتی ہیں، خاندان اجڑ جاتے ہیں، نسلیں آوارہ ہو جاتی ہیں جب گھر کی عورتیں اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہیں۔ امیر تو ایک ہی ہوگا، اسٹیئرنگ پر ایک ہی بیٹھے گا، دو فیصلے تو ہو نہیں سکتے ہیں۔ بیدہ عقدۃ النکاح، قرآن نے کہا کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی باگڈور ہے، رائے بیوی سے لینا چاہیے، مشورہ بہوؤں سے کرنا چاہیے، کام تقسیم ہونے چاہیے، لیکن گھر کے ذمہ دار صدر خاندان جب تک موجود ہیں ان کے مشورے کے بغیر قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اینٹوں کے جوڑنے سے گھر نہیں بنتا میری دینی بہنوں، دلوں کے جوڑنے سے گھر بنتا ہے، اینٹوں کے جوڑنے سے نہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے عجیب واقعات، عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ وصیت فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں کو کہ بیٹا میں بڑے بڑے نوابوں کی صحبت میں بھی رہا اور بڑے بڑے اللہ والوں کی صحبت میں بھی رہا، جس کے دل میں جتنا اللہ کو پایا اس کے پاس اتنا سکون پایا، جس کے پاس جتنا اللہ تھا اس کے پاس اتنا سکون تھا۔
یہ مرنے سے پہلے عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بچیوں کو وصیت کی ہے، اپنی بچیوں کو وصیت کی ہے۔ آدمی مرنے سے پہلے جھوٹ نہیں بولتا، عام طور پر سچائی بول کر ہی مرتا ہے، اور وصیت لکھ رہا ہے تو زندگی کا کتنا اہم تجربہ لکھ رہا ہے۔ بچوں کا ستانا، دواخانے کے چکر، بیماریاں، جنازے، ہم زندگی اتنی گزار چکے ہیں کہ اتنا تو ہمیں زندگی سمجھ میں آ گئی کہ اسی سکھ دکھ میں اپنی آخرت بھی بنانا ہے۔ اصل بننا یہ ہے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال لکھنے والوں کے شیخ، ان کے بارے میں لکھا ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی، بس بیمار ہو گیا بیٹا، آدھی رات بیوی لے کر بیٹھتی، شوہر نماز میں رہتے، آدھی رات شوہر لے کر بیٹھتے، بیوی نماز میں رہتی، بیٹے کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد بیٹی بیمار ہو گئی۔ ان دنوں میں بھی ان کی تہجد اور شب بیداری کا یہ عمل تھا۔ کیسے لوگ ہیں، کتنے منجھے ہوئے، کتنے میچور، کتنے بنے ہوئے لوگ تھے۔ اصل ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت علی میاں کی والدہ کا تو تذکرہ سنانے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری والدہ کا میکہ ہمارے گھر کے سامنے تھا، میرے والد کتابوں کے لکھنے میں مشغول رہتے، بڑے آدمی تھے، گھر میں راشن کا خیال بھی نہ رہتا۔ میری نانی نوکرانی کو بھیجتی، جاؤ دیکھ آؤ میری بیٹی کا چولہا جلا ہے نہیں جلا ہے۔ میری والدہ میرے والد کی کمی چھپانے کے لیے پانی بگونے میں، ہانڈی میں ڈال کر چولہے پر رکھ دیتی، تاکہ نوکرانی جا کر یہ کہہ دے کہ آپ کی بیٹی کے گھر میں پک رہا ہے، اور ان کے شوہر کی کمی ان کے میکے میں پتہ نہ چل جائے۔ اس صبر پر اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندی کو علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا وہ اللہ والا عالم دیا، عرب بادشاہ بھی جن کی پیشانی چوما کرتے تھے، جن کی کتابیں آج دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہیں۔ فونوں کی عادت بدترین عادت ہے، بدترین عادت ہے۔ میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے گھر کی عورتوں سے بھی کہتا ہوں، میں باہر کی خواتین سے بھی کہتا ہوں، سورہ یاسین ہم میں سے کتنوں کی پابندی سے ہوتی ہے، کتنوں کو اشراق کی دولت نصیب ہے، کتنوں کو چاشت کا شوق نصیب ہے، کتنوں کو سوتے ہوئے سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ الف لام میم سجدہ، تسبیحات کی توفیق نصیب ہے۔ کتنی دیر ہم فون سے جدا رہ سکتے ہیں، ہماری تنہائیاں کتنی پاک ہیں۔ جن گناہوں کو کرنے کے لیے پہلے زمانے میں روح کانپ جاتی تھی، جسم کے جس حصے کو دیکھتے ہوئے آدمی کے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو جاتا تھا، آدمی فون میں جسم کے ان حصوں کو بے خوفی کے ساتھ، بے حسی کے ساتھ دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ اسے غم نہیں ہے کہ روح کتنی اجڑ گئی، اسے غم نہیں ہے کہ آنکھ نے وہ گندی تصویر لے کر دل میں محفوظ کر دیا، سجدے میں بھی وہی تصویر اسے اللہ کے قریب جانے نہیں دے رہی ہے۔ آج کی رات میں اصل فیصلہ اللہ سے اپنی زندگیوں کے بدلنے کا کروانا ہے۔ کپڑے بدلنے والے بہت ہیں، زندگیاں بدلنے والے چاہیے، گھر بدلنے والے بہت ہیں، زندگی بدلنے والے چاہیے، سال بدلنے والے بہت ہیں،
زندگی بدلنے والے چاہیے۔ بڑا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ابا نے مجھے لے جا کر استاد جی کے حوالے کیا اور اللہ کے نیک بندے ایسا ہی کیا کرتے تھے، اور یہ کہا کہ حضرت اگر مجھے اپنے بچے کی ہڈیاں بھی مل جائیں تو آپ سے شکایت نہیں کروں گا، لیکن اس سے علم آ جانا چاہیے، اس سے علم آ جانا چاہیے۔ اندھا پیار، اندھا لاڑ ہمیشہ اپنی نسل کو ان پڑھ اور جاہل ہی رکھے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کو خود بستر اٹھانے دو، اپنے بچوں کو خود برتن دھونے دو، اپنا کام خود کرنا یہ سنت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو مارا کرتے تھے، اپنا کپڑا خود سیا کرتے تھے، اپنی جوتی کو خود آپ درست کیا کرتے تھے۔ کیا میرا بیٹا نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہو گیا؟ یہ تربیت کے اصول کے خلاف۔ ایک ماں اپنے سوتیلے بچے کو گود میں لیے جا رہی تھی اور حقیقی بچے کو زمین پر چلا رہی تھی۔ لوگ حیران، آپ سوتیلے بچے کو گود میں لے جا رہے ہیں، حقیقی بچے کو زمین پر چلا رہے ہیں۔ اس بندی نے کہا کوئی محبت نہیں ہے مجھے سوتیلے بچے سے، میں چاہتی ہوں میرا بچہ جلدی چلنے لگ جائے اور سوتیلا بچہ جلدی نہ چلنے لگے، اس لیے میں سوتیلے کو گود میں لیے جا رہی ہوں اور حقیقی بچے کو زمین پر چلا رہی ہوں۔ ہم بھی شاید زندگی کے بہت سے مرحلوں میں اپنی سگی اولاد کے ساتھ سوتیلی اولاد کا بدنیتی کا معاملہ ہی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو اپنی قدموں پر کھڑے ہونا نہیں دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے ایک عرب دوست سے ملاقات ہوئی، ان کے گھر میں ہم 1 مہینہ تھے۔ ان کا بچہ جس کی عمر 12 سال بھی نہیں تھی، وہ اذان دیتا تھا پیٹرول پمپ کی مسجد میں سعودیہ میں۔ تو انہوں نے کہا میں اپنے بچے کو جیب خرچ دے سکتا ہوں، ان کی ہزاروں کی تنخواہ، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچے کو جیب خرچ نہیں دیتا۔ میں نے کہا بیٹا آپ پابندی سے اذان دو اور یہ پیٹرول پمپ کی مسجد ہمیشہ صاف رہنی چاہیے، تو میں آپ کو پاکٹ منی اور تنخواہ کے طور پر 200 ریال دوں گا۔ اس کی وجہ سے میرا بچہ مفت خوری کی عادت ختم ہو گئی، میرا بچہ فجر کا نمازی بن گیا، مسجد اور اللہ کے گھر سے تعلق بڑھ گیا، ذمہ داری کا احساس بچے میں آ گیا، سونے اور جاگنے کا نظام قابو میں آ گیا۔ یہ ہے تربیت کی ایک مثال، یہ ہے تربیت کی ایک مثال۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ کس کے بارے میں؟ تقی عثمانی صاحب وغیرہ بزرگوں کے بارے میں خط لکھا۔ آپ نے اپنے بچوں کو کسی شیخ کے حوالے کیا یا نہیں کیا؟ صاحبزادگی کا صور جلدی نہیں نکلتا ہے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، بڑے عالم کا بیٹا ہوں۔ صاحبزادگی کا صور، اس تکبر کی بیماری کو کتنا گندا نام دیا ہے، یہ آسانی سے نہیں نکلتا ہے۔ تقی عثمانی صاحب کون ہیں؟ پوری دنیا میں اسلامک بینکنگ سکھلانے والا اور 10 سال سے بخاری شریف پڑھانے والے، پوری امت پر جن کا احسان ہے، آج ان کو بڑے بزرگ ان کے والد کو متوجہ کر رہے ہیں۔
کہ اپنے بچے کو کسی اللہ والے کے حوالے کرنا. مفتی شفیع صاحب ان کے والد ہیں. معارف القرآن پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. وہ اپنے بچے کو کسی اللہ والے کے حوالے، اللہ والے کے حوالے. مجھے اور آپ کو یہ رات رونا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو جتنا فون کی صحبت میں بٹھایا اتنا کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں بٹھایا. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کھانے کے لیے بیٹھے. 8 آدمی تھے. 8 کوفتے لا کر رکھے گئے. ایک صاحب نے 2 کوفتے اٹھا کر اپنے برتن میں رکھ لیے. تو وہ چونکہ اپنی تربیت کے لیے حضرت کے پاس آئے تھے. حضرت نے کہا بھائی آپ نے یہ کیا کیا؟ 8 آدمی ہیں، 8 کوفتے آئے، آپ نے 2 رکھ لیے. تو دونوں واپس کر دیے. بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ بھی غلط کیا. آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہر آدمی کا حصہ اتنا ہی ہے جتنا کہ اس دسترخوان پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ایک لے لیجئے، باقی کے برتن میں ایک ایک رکھ دیجئے. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر رکھی جاتی ہے. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر رکھی جاتی ہے. اس کے لیے ہمیں پہلے نمونہ بننا پڑتا ہے. یہ پکی بات ہے کہ جن کے ماں باپ نوافل نہیں پڑھتے ان کے بچے فرائض بھی نہیں پڑھتے. یہ پکی بات ہے کہ جو بچے مدرسے کے زمانے میں نوافل نہیں پڑھتے فارغ ہونے کے بعد فرائض بھی نہیں پڑھتے. سب سے پہلا نمونہ بیٹی کے لیے اس کا باپ ہوتا ہے. بیٹے کے لیے سب سے پہلا نمونہ اس کی ماں ہوتی ہے. ہمارے اندر کی خوبیاں ہماری نسلوں میں جائیں گی نہیں جائیں گی پتہ نہیں ہے، لیکن ہماری خامیاں ضرور ہماری نسلوں میں منتقل ہو کر رہیں گی. آج بچہ چھوٹا ہے خاموش بیٹھتا ہے، کل بڑا ہو جاتا ہے تو بولتا ہے ابو جی آپ بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں، آپ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اپنی عمر اور طاقت کا دباؤ نہیں ڈال سکتے ہیں. اپنی عمر اور طاقت کا دباؤ آپ اس کے بعد نہیں ڈال سکتے ہیں. میری والدہ عید کی رات میں لیلۃ الجائزہ میں عید کی نماز کی فکر، عید کی رات کو آباد کرنے کی فکر زیادہ کرتی ہے یا سوئیاں بنانے کی فکر زیادہ کرتی ہے؟ شادی کی شاپنگ اور رمضان کی شاپنگ کا غم زیادہ ہوتا ہے یا پھر لمبے لمبے سجدے اور کئی قرآن ختم کرنے کی فکر زیادہ ہوتی ہے؟ فقیر راستے پر پکارتے جا رہا ہے اللہ اللہ اللہ. بچہ دوڑتے ہوئے گیا امی روٹی دو. تو ماں نے کہا بیٹا وہ تو اللہ اللہ کہہ رہا ہے، روٹی تو نہیں مانگا اس نے. امی زبان پر اللہ ہے دل میں تو روٹی ہے. وہ بات اثر کرے گی جو میرے دل میں ہے، وہ اثر نہیں کرے گی جو زبان پر ہے. برتن ٹوٹ گیا غم ہے، فون گر گیا غم ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ گیا غم نہیں ہے. زیور گم گیا، اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا زیور گم گیا. فجر ہفتوں کی چھوٹ گئی کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک لقمہ کم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ایک لقمہ کم کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سونے چاندی کا غم ہے، اللہ کے سب سے بڑے حکم کا غم نہیں ہے. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضربوا اماءکم لکسر انائکم، برتنوں کے ٹوٹنے پر اپنی نوکرانیوں کو نہ مارو. فإن لها آجالا کآجالکم، برتن کی بھی ایک عمر ہوتی ہے جیسے تمہاری عمر ہوتی ہے. برتن کی بھی ایک عمر ہوتی ہے جیسے تمہاری عمر ہوتی ہے.
آدمی کی عمر ہو جائے تو آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، کیوں موت آ گئی آدمی نہیں پوچھتا۔ احتیاط کرنا چاہیے، چیزوں کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے، لیکن اتنی زیادہ سختی بھی اسلام اور شریعت نے پسند نہیں کیا ہے، اسلام اور شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے پوچھا گیا، حضرت آپ نے ایک بیٹے کو عالم بنایا، حضرت تھانوی کو ایک بیٹے کو وکیل بنایا، ان میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے کہا، جب میں کہتا ہوں چپل لاؤ تو عالم بیٹا اپنے ہاتھ سے اٹھا کر لا کر پیش کرتا ہے، اور وکیل بیٹا کہتا ہے ابھی میں نوکر کو دیکھ کے بھجوا دوں گا، نوکر کو دیکھ کے بھجوا دوں گا۔ نورانی قاعدہ ہم میں سے کتنوں نے پورا کیا؟ ہم میں سے کتنوں کے دل میں عالم کورس کا شوق پیدا ہو رہا ہے؟ بڑے بڑے مدرسے، بڑے بڑے علماء سے تعلقات تو ہیں، تعارف تو ہے، لیکن فائدہ کتنا اٹھایا؟ آج بھی دبئی میں رہنے والی دسیوں عورتیں آن لائن ساؤتھ افریقہ سے عالم کورس کر رہی ہیں۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کی مریدن بننے والی دسیوں انجینئر عورتیں 50-60 ملکوں کے اندر عالمہ بن رہی ہیں۔ یہ زندہ تمنائیں ہمارے دل میں کیوں پیدا نہیں ہوتی ہیں؟ یہ اونچے عزائم ہمارے دل میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ گھٹیا تمنائیں، چھوٹے ارادے، کب تک ہم ان گھٹیا تمناؤں اور چھوٹے ارادوں میں جیتے رہیں گے؟ عورت کا اصل کام نسل کی پرورش ہے، خاندان کی تعمیر ہے، اور یہ کام اتنا ہے کہ فرصت ہی نہیں ملے گی کہ مرد کیا کماتا ہے کیا لاتا ہے، لیکن وہ کام عورتوں نے چھوڑ دیا جو ان سے متعلق ہے۔ مرد کا غم کھایا جا رہا ہے کہ آپ کہاں کتنا جماتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ جو غم لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا گیا، اور جس غم کے لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ غم اپنے ذہن و دماغ پر مسلط کر دیا گیا، وہ غم اپنے ذہن و دماغ پر مسلط کر لیا گیا۔ روزی دینا اللہ نے ذمہ داری میں لے رکھا ہے، تربیت کرنا ہمیں ذمہ داری دے رکھی ہے۔ ہمیں روزی کا غم ہے جو اللہ کا کام ہے، تربیت کا غم نہیں ہے جو ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت یعقوب کو مرتے ہوئے یہ غم نہیں ہے، ما تأکلون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کیا کھاؤ گے، غم نہیں ہے۔ خود بھی نبی ہے، ابا حضرت ابراہیم حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، اور حضرت اسحاق کے ابا حضرت ابراہیم بھی نبی ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ 4 سلسلے ہیں نبیوں کے، لیکن غم ہے کہ بیٹا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے۔ سوشل میڈیا غم کی خبریں، خوف کے سائے میں اپنی اولاد کی پرورش کر کے بزدل بنا رہے ہیں ہم۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، ان کی والدہ نماز پڑھ رہی تھی، باہر دنگا فساد ہو گیا ہندو مسلم میں۔ سید احمد شہید گٹھیلے جسم کے پہلوان قسم کے ولیوں اور بزرگوں میں سے گزرے ہیں، آئے اپنی ماں سے اجازت لینے کے لیے، والدہ نماز پڑھ رہی تھی، نوکرانی روک رہی تھی، سید احمد مت جاؤ مت جاؤ۔ ماں نے نماز سے سلام پھیر کر کہا، نوکرانی سے تمہیں اپنے بچے سے محبت اتنی نہیں ہوگی جتنا مجھے سید احمد سے محبت ہے، میرا بیٹا ہے۔ سید احمد جاؤ
جو دشمن مسلمانوں پر حملہ کر رہا ہے اگر وہ خاموشی سے چلا جائے تو چھوڑ دینا، اگر وہ نہ چھوڑے تو پیٹ نہ دکھانا، اگر تم نے پیٹ دکھایا تو میں تمہارا چہرہ زندگی بھر نہیں دیکھوں گی، زندگی بھر نہیں دیکھوں گی۔ یہ نصیحت کر کے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان کو روانہ کیا۔ کیسی جواں مردی، کیسی عزیمت، کیسے بلند حوصلے، کیسے بلند ارادے۔ ابھی دولت کا غم ہی دل سے نہیں نکلا تو آدمی اونچے مقاصد کے لیے کیسے جیے گا، بڑے کاموں کے لیے کیسے جیے گا۔ حقیقت میں اب تک ہمارے دلوں سے روٹی کا غم، ساس کی شکایت، جٹھانی سے ناراضگی، دیورانی پر غصہ، نوکرانی پر تکیہ، اگر جن کے دلوں میں ایسی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان سے کبھی بڑے کام نہیں ہو سکتے ہیں۔ چھوٹے جھگڑوں میں پڑے رہنے والی عورتوں سے کبھی بڑے کام نہیں ہوتے ہیں۔ چھوٹی چیزوں کو اہمیت دینے والی بہنوں کی زندگیوں میں بڑے کام کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ عمر پالن پوری کی ماں کو پڑھو، فاقوں کو جھیلا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھو، اپنے بیٹی کے جنازے میں بھی کتاب لکھنے کا ناغہ نہیں کیا۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھو، طلباء کے لیے مدرسے کی ایسی خدمت کی ان کی مالدار بیوی نے کہ ہزاروں علماء اس بندی کے ذریعے سے پیدا ہو گئے۔ ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی نے آخری زیور بھی پیش کر دیا اپنے شوہر کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے شوہر کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ بڑے کام کرنے کے لیے بڑے دل کرنے پڑتے ہیں، بڑے کام کرنے کے لیے چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ساتھی کا وضو ٹوٹ گیا، آواز سے ریا خارج ہو گئی، گیس نکل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ سارے لوگ وضو کر، وہ آدمی جائے وضو کر کے آئے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا حضرت آپ اس آدمی کو فطری چیز پر بھری محفل میں ذلیل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس آدمی کو بھری محفل میں رسوا کرنا چاہتے ہیں، آپ سارے مجمع سے کہیے کہ جائیں اور وضو کر کے آئیں، وہ آدمی بھی وضو کر لے گا جس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، اس کے عیب کو مت کھولیے فطری عذر کی وجہ سے۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حاتم بہرا کہا گیا، حقیقت میں وہ بہرے نہیں تھے۔ ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، تربیت کا علم، تربیت کا علم، تربیت کا علم صحبت سے آتا ہے، کتابوں سے نہیں آتا۔ صحبت کی کمی، صحبت کی کمی سب سے بڑی کمی ہے۔ بے لگامی کی زندگیاں نہ گزارو، بچے کچے زندگی کے سال، صحت کے دن بھی ضائع ہو جائیں گے۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے پردے کے پیچھے آ کر مسئلہ پوچھا، بے اختیار اس کا بھی واقعہ ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، گیس نکل گئی، ریا خارج ہو گئی، اور وہ بیچاری شرم سے پانی پانی۔ حضرت حاتم اصم نے فرمایا کیا بات ہے، زور سے بولو۔ اس نے زور سے مسئلہ پوچھا، سنائی نہیں دے رہا ہے مجھے، زور سے بولو۔ اس کو اطمینان ہو گیا، چلو حضرت نے سنا نہیں، میرے وضو کے ٹوٹنے کے عمل کو انہوں نے سنا نہیں۔ اس بیچاری کو اطمینان ہو گیا، اس کی شرمیلی کیفیت میں کمی آئی۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی تکلیف کو بچانے کے لیے، روکنے کے لیے پوری زندگی
اپنے آپ کو بہرا ظاہر کیا تاکہ اس بہن کو تکلیف نہ ہو جائے۔ ادب کسے کہا جاتا ہے؟ اپنے بڑوں سے تعلق کسے کہا جاتا ہے؟ ہارون رشید کا واقعہ ہے، دیکھا کہ شاگرد ان کے بیٹے استاد کو پانی ڈال رہے ہیں، استاد وضو کر رہے ہیں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے میرے بچوں کو بے ادب کر دیا ہے، ایک ہاتھ سے پانی ڈالنے کے لیے کہتے، دوسرے ہاتھ سے ملنے کے لیے کہتے، آپ نے میرے بچوں کو بے ادب بنا دیا ہے۔ وقت کا بادشاہ، دولت آئی تو عقل نہیں چلی گئی، اپنی اولاد کو اللہ والوں کی صحبت میں بھیجنا۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بچہ لایا گیا، حضرت گنگوئی نے دیکھ کر فرمایا اس نے کسی اللہ والے کی صحبت پائی ہے، اس پر خاص نور نظر آ رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ تو چھوٹا بچہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی نے آ کر کہا ہاں یہاں سے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ گزرا تھا تو حضرت نے ہاتھ پھیرا تھا۔ کئی سال کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں کہ اس بچے کے چہرے پر صحبت کا نور نظر آ رہا ہے۔ کیسی عقیدت ہوا کرتی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب ملاقات کے لیے آئے، کانپور میں۔ کہاں سے آئے ہو؟ تھانہ بھون سے آیا ہوں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد کے گاؤں سے آیا ہوں۔ حضرت تھانوی فوراً کھڑے ہو گئے، میرے استاد کے گاؤں سے آپ آئے ہیں، میرے استاد کے گاؤں سے آپ آئے ہیں۔ اپنے شیخ کا ادب، اپنے شیخ سے دیوانگی کا تعلق اور عقیدت کا تعلق، عقیدت دین کی بنیاد ہے، عقیدت دین کی بنیاد ہے، اللہ والوں سے عقیدت دین کی بنیاد ہے۔ کہاں کہاں سنائے جائیں بڑوں کے تربیت کے واقعات۔ میری دینی بہنوں، اپنے لیے بھی دعا کرو، میرے لیے بھی دعا کرو، ساری نسلوں کے لیے دعا کرو کہ ہمیں پوری زندگی اپنی نفس کی بندگی نہیں، کسی زندہ دل اللہ والے کے حوالے ہو کر چلنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے دے۔ اے اللہ اپنا پتہ بتا دے یا اس کا پتہ بتا دے جو آپ کو پا چکا ہے۔ اے اللہ اپنی محبت دے دے، ان کی محبت دے دے جو آپ کی محبت میں جیتے ہیں۔ یہ دعا مانگی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک رات میں کوئی خاص نماز، کوئی خاص سورت کی تلاوت نہیں ہے۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو، سچے دل سے معافی چاہو، سینوں سے کینوں کو نکالو، اور پھر اس سے معافی چاہو جس سے معافی چاہتے ہوئے نفس پر بوجھ پڑتا ہے۔ آدمی اپنی بیوی سے معافی نہیں چاہتا، اپنے شوہر سے نہیں چاہتی، اپنی ساس سے نہیں چاہتی، اپنی بہو سے نہیں چاہتی۔ آخرت کا غم ہو تو سب آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ دعا کرو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہماری ناقدری کو معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ نہ جانے کتنے نیک بندوں کی صحبت آپ نے دے دی، تعلق آپ نے دے دیا۔ کاش پہلے دن سے پوچھ کر چلتے، ولیوں کی صف میں پہنچ جاتے، اپنی نسلوں کو کن مقامات تک پہنچا دیتے۔ اے اللہ بہت ناقدری کی، بہت ناقدری کی، بہت ناقدری کی، بہت نفس نے بہلایا، بہت شیطان نے دھوکہ دیا۔ اے اللہ جہالت میں زندگیاں گزر گئی، نفس کی غلامی میں گزر گئی۔
اے اللہ بچی کچی زندگی اپنے نیک بندوں کی صحبت و اطاعت کے لیے قبول فرمائیے، دین کی محنتوں کے لیے قبول فرمائیے۔ ہماری حرص نے ہمارے مقدر میں نہ بڑھایا، ہماری ناشکری نے نعمتوں میں اضافہ نہیں کیا۔ اے اللہ شکر کرنے والا بنا دیجئے، اطاعت کرنے والا بنا دیجئے، چھوٹا بننے والا بنا دیجئے، اپنے عیب نگاہوں میں کھول دیجئے، پلک جھپکنے کی دیر نفس کے شیطان کے حوالے نہ کیجئے۔ اے اللہ یہ منہ اس قابل نہیں ہے کہ ولیوں کے پیدا ہونے کی تمنا کرے، یہ منہ اس قابل نہیں ہے کہ بڑے بڑے علماء کے پیدا ہونے کی تمنا کرے۔ نہ ٹینکی صاف ہے نہ نل صاف ہے، ہم میں ایسا کوئی کمال نہیں ہے، ہم میں ایسی کوئی خوبی نہیں ہے۔ اے اللہ بغیر استحقاق کے ہمارے گناہوں کی نحوست نسلوں میں منتقل نہ فرما، ہماری نسلوں میں ولیوں کو پیدا فرما، داعیوں کو پیدا فرما، مفسروں کو پیدا فرما، مجددوں کو پیدا فرما۔ اے اللہ برتن بھی آپ ہی دے دیجئے، غذا بھی آپ ہی دے دیجئے، آپ ہی صلاحیتیں دے دیجئے، آپ ہی صفات دے دیجئے۔ اے اللہ ہماری تمناؤں کو بدل دیجئے، ہماری دعا ہے کہ تمناؤں کو بدل دیجئے، آرزوؤں کو بدل دیجئے، مردہ تمنائیں زیوروں کے کپڑوں کے گھروں کے نکال دیجئے، زندہ تمنائیں امت کے لیے تڑپنے والیاں، انسانیت کے لیے جینے والیاں اپنے ذریعے سے دین کے سچے داعیوں کو پیدا کرنے والے اور والیوں میں سے ہمیں بنا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔